ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. شب برات کی برکتوں سے ہم اور آپ حضرات مالا مال ہوئے، اور انشاءاللہ اگر زندگی سلامت رہی تو جلد ہی ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں سے بھی ہم اپنے دامن مراد کو پر کریں گے. جیسے ہی شب برات قریب آتی ہے نیکیوں کا موسم بن جاتا ہے اور ماہ رمضان المبارک کا استقبال شروع ہو جاتا ہے، اور ہر کسی کے دل میں نیکیوں کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ صدا دی جاتی ہے اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اے شر کے طالب باز آ جا، اے گناہوں کے طلبگار اب رک جا. تو وہ نیکیوں کا موسم چھایا ہوا ہے. تو اسی ماحول میں نیکی اور بدی کے حوالے سے کچھ باتیں جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کروں، تاکہ ہم ماہ رمضان المبارک میں جب نیکیاں کریں تو نیکیوں کے حوالے سے ہمارا ذہن کیسا ہونا چاہیے اس کی طرف آپ کی میں توجہ دلاؤں. عام طور پر لوگ نیکی تو کرتے ہیں اور گناہوں سے تو بچتے ہیں، لیکن جو نیک ہیں وہ بھی اس بات کا خیال نہیں رکھ پاتے کہ بعض نیکیوں کو چھوٹا سمجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اور معاذ اللہ بعض گناہوں کو چھوٹا سمجھ کر کے ان کا ارتکاب کر لیتے ہیں. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں رب نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. تو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، اس کو دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو دیکھے گا. اس سورہ زلزال کی ان اخیر کی دو آیتوں میں رب نے انسانوں کو متنبہ کر دیا کہ کسی بھی نیکی کو بھی چھوٹا مت سمجھو اور کسی بھی برائی کو چھوٹا مت سمجھو، اس لیے کہ نیکی چاہے تمہاری نظر میں کتنی بھی چھوٹی ہے لیکن وہ تمہاری نجات کا سبب بن سکتی ہے، اور گناہ تمہاری نظر میں چاہے کتنا بھی معمولی کیوں نہ ہو لیکن کل قیامت کے دن وہ تمہیں تباہ و برباد کرنے والا بن سکتا ہے. تو نیکی کو چھوٹا کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے. نیکی نیکی ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے جب انسان کی جان جانے والی ہوتی ہے تو ایک قطرہ بندے کی جان بچا لیتا ہے. تو جیسے ایک قطرہ جان بچا سکتا ہے، ایسے ہی ایک معمولی سمجھی جانے والی نیکی بھی بندے کو جہنم سے بچا سکتی ہے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ قطرہ قطرہ مل کر کے دریا بنتا ہے. جب قطرہ قطرہ مل کے دریا بن جاتا ہے تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کر کے نیکیوں کا پہاڑ بن جائیں گی اور کل قیامت کے دن ہماری نجات کا سبب بن سکیں گی. لیکن عام طور پر لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. آپ دیکھیں رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اگر رائی کے دانوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو وہ پہاڑ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. کل قیامت کے دن
ہو سکتا ہے ہماری یہی معمولی سمجھی جانے والی نیکیاں رائی کے پہاڑ کی طرح ایک پہاڑ کی شکل میں نیکیوں کا پہاڑ بن کر کے ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے. اور یہ بھی ایک بالکل پکی بات ہے کہ بندہ اگر نیکی کو چھوٹا سمجھ کر کے چھوڑ دے کہ یہ تو سنت غیر موقدہ ہے، تو سنت غیر موقدہ جو چھوڑنے کی عادت بناتا ہے دھیرے دھیرے سنت موقدہ بھی چھوڑنے لگ جاتا ہے، اور جو سنت موقدہ کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے دھیرے دھیرے واجب کو چھوڑنے لگ جاتا ہے، اور جو واجب کو چھوڑنے کی عادت بنا لے تو پھر وہ فرائض کو بھی چھوڑنے لگ جاتا ہے. تو شروعات جو ہوا کرتی ہے وہ چھوٹی ہی بات سے ہوا کرتی ہے، بعد میں جا کر کے وہ بڑی بات بن جایا کرتی ہے. عام طور پر لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دے پاتے. اور حضرت سلیم ایک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاضر ہوئے تھے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان سے فرمایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا یا رسول آپ ہمیں نصیحت فرما دیجئے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نیکی کرو اگرچہ تم اپنے برتن سے کسی پیاسے کے برتن میں پانی انڈیل دو یا کسی سے خندہ روئی کے ساتھ یعنی مسکرا کر کے بات کر لو. یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. عام طور پر اپنا جو برتن ہوتا ہے اس سے پانی نکال کر کے کسی کے برتن میں پانی ڈالنا بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی چھوٹا نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ تمہارے برتن سے کسی بندے کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سیرابی عطا فرما دے. اور کیا معلوم کل قیامت کے دن کون سی نیکی ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائے. ابھی میں کچھ روایتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ جس کو چھوٹا سمجھتے ہیں قیامت کے دن وہ چھوٹی نہیں بلکہ بہت بڑی بن جاتی. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تاقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو ہرگز چھوٹا مت سمجھو، حقیر مت سمجھو. یعنی میرے آقا علیہ السلام نے اس حقیقت سے پردہ اٹھا کے بتا دیا کہ تمہیں نہیں معلوم ہے اللہ کی بارگاہ میں کون سی نیکی بڑی ہے، تم اسے چھوٹا سمجھ رہے ہو سکتا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر وہی بڑی نیکی ہو. ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک کتا کنویں کے چاروں طرف گھوم رہا تھا، بہت پیاسا تھا، اس کے لیے پانی نکالنے کی کوئی سبیل نہیں تھی. بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت، بدکار عورت نے جب کتے کو پیاسا دیکھا تو اس نے اپنے موزے کو کنویں میں لٹکایا اور کنویں کے اندر سے پانی نکال کر کے اس کتے کو پلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک نیکی کی وجہ سے اس فاحشہ عورت کی مغفرت فرما دی اور اسے جنت عطا فرما دی. تو یہ کتنا چھوٹا کام سمجھا جاتا ہے کہ کتے کو پانی پلانا کون سا بڑا کام ہے، لیکن اتنی بڑی بنی اسرائیل کی جو فاحشہ عورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کی مغفرت کا سامان فرما دیا. اور میرے آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں جہنم سے بچنے کا سامان کرو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے بدلے ہی کیوں نہ ہو اور اگرچہ کوئی اچھی بات کہہ کر کے کیوں نہ ہو. یعنی اچھی بات کہہ کر یا کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر کے جہنم سے نجات کا سبب پیدا کر لو. تو اچھی بات کہنا یا کھجور کا ایک ٹکڑا کسی کو دے دینا اسے کوئی بہت بڑی نیکی نہیں سمجھا جاتا، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ یہ ایک چھوٹی سی نیکی بھی تمہیں جہنم کی آگ سے اور جہنم کے عذاب سے جو ہے وہ بچا سکتی ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے ایک بار فرمایا تھا اے مسلمان عورتوں، اے اپنے پڑوسن جو ہے نا اپنی پڑوسن جو ہوا کرتی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے گھر میں ایک بکری کا کھر بھیجنے کو حقیر نہ سمجھے. یعنی اگر کوئی اپنے پڑوسن کو ایک بکری کا کھر بھی بھیج دینا اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا ثواب رکھا. اس کو حقیر مت سمجھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس کا بھی تمہیں اجر ملے گا، اجر ملے گا. اور قیامت کے دن تو نیکیوں کا یہ عالم ہو جائے گا. ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک شوہر قیامت کے میدان میں اپنی بیوی سے کہے گا کہ ایک نیکی مجھے دے دے، تو میرے بارے میں کیا خیال کرتی ہے؟ تو بیوی کہے گی تمہیں میں اچھا سمجھتی ہوں. اور اس کے بعد میں قیامت کے میدان میں بیوی اپنے شوہر کی تعریف کرے گی، لیکن جب وہ کہے گا کہ ایک نیکی کی مجھے ضرورت ہے دے دو، تو بیوی کہے گی کہ جس حالت کے اندر تم پہنچے ہوئے ہو مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے، اگرچہ تم نے کوئی بہت بڑی بات نہیں مانگی ہے لیکن مجھے بھی یہ ڈر ہے کہ جس حالت تک تم پہنچے ہو کہیں مجھے بھی وہ حالت پیش نہ آ جائے، میں تمہیں نیکی نہیں دوں گی. اپنے بیٹے سے کہے گا باپ کہ بیٹا میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹا کہے گا ابا جان آپ تو بہت اچھے ہیں. اپنے باپ کی تعریف کرے گا، کہے گا بیٹا ایک نیکی تو کم سے کم مجھے دے دو تاکہ میرا کام بن جائے. تو بیٹا کہے گا ابا جان آپ نے بہت بڑی بات نہیں مانگی ہے، چھوٹی سی چیز مانگی ہے، لیکن جس حالت کو آپ پہنچے ہو سکتا ہے مجھے ڈر ہے وہ حالت مجھے بھی پیش آ جائے، میں آپ کو نیکی نہیں دے سکتا ہوں. تو بندہ جو ایک چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے، قیامت کے میدان میں جن کے لیے ساری اپنی زندگی اس نے کھپا کے رکھ دی تھی ان
ان بیوی اور بچوں کے پاس میں ایک نیکی کا سوال کرے گا، وہ خود کہیں گے کہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن کہیں گے ہم دے نہیں سکتے کیونکہ ہمارا بھی ابھی حساب باقی ہے اور ہم بھی پھنس سکتے ہیں، لہذا یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ لہذا آپ لوگوں نے دیکھا، بہت سارے لوگوں دیکھا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ارے یہ تو سنت ہی تو ہے، یہ تو سنت ہی تو ہے، کوئی کرنا ضروری تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں سنت ہی تو ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ سنت کس کی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرما دیا نا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور اللہ فرماتا ہے محبوب کے نقش قدم پہ چلو گے نا یحببکم اللہ، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو بندہ سنت پہ عمل کرے، اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ کے رسول کا محبوب بن جائے۔ لیکن ہم سنت کو کہتے ہیں ارے سنت ہی تو ہے، فرض اور واجب تو نہیں ہے، اور اس کو چھوڑ دیتے وہ نظر آتے ہیں۔ لہذا بندہ اس طرف توجہ دے، قیامت کے میدان کے اندر جو معاملات ہیں وہ بڑے سخت ہوں گے۔ کسی نیکی کو بندہ چھوٹا سمجھ کر کے نہ چھوڑے، بلکہ کوشش یہ کرے جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ اپنے دامن کے اندر نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر لے، ورنہ کل قیامت کے دن تو عالم بڑا سخت ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا، وہ بازار جاتے تھے اور بازار جا کے واپس آ جاتے تھے۔ غلام نے پوچھا حضور آپ بازار میں گئے، آپ نے کوئی سودا بھی نہیں خریدا اور واپس چلے آئے، اس کے باوجود بھی آپ بازار کیوں گئے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا میں بازار اس لیے گیا تھا تاکہ بازار میں مسلمان ملیں گے، ان کو میں سلام کروں گا اور اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ یعنی بازار میں بھی اس لیے جا رہے ہیں تاکہ سنت عمل کر لیا جائے۔ آج تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم سنتوں کو تو معمولی سمجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، یا کسی نیکی کو بہت چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ دور گزشتہ کے آپ بزرگوں کو دیکھیں، اور میں بزرگوں کی کیا بات کروں، پچھلے زمانے کے بادشاہوں کو دیکھیں وہ کتنے نیک ہوا کرتے تھے۔ جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہوا اور ان کے جنازے کے لیے مجمع اکٹھا ہوا، تو کہا گیا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے یہ وصیت کی ہے میرے جنازے کی نماز وہی پڑھائے گا جو تہجد گزار ہو، جس نے عصر سے پہلے والی 4 سنتیں کبھی بھی نہ چھوڑی ہوں، اور جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں ہر نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہو، اور جس نے آج تک کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھا ہو۔ پورے مجمع میں علماء ہیں، مشائخ ہیں، بزرگان دین موجود ہیں، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ جب کافی دیر گزر گئی کوئی نہیں آگے بڑھا، تو اس زمانے کا ہندوستان کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کے کہا کہ میں راز سے کبھی بھی پردہ نہیں ہٹاتا، میں راز کو راز ہی رکھتا، لیکن آج خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے وصیت ایسی کر دی ہے مجھے اس راز کو فاش کرنا پڑتا۔ الحمدللہ نہ میں کبھی تہجد چھوڑتا ہوں، اور نہ کبھی میں نے کسی غیر کی طرف نظر اٹھائی ہے، نہ میں نے جماعت کی کبھی تکبیر اولیٰ چھوڑی ہے، اور اللہ کا شکر ہے آج تک میں نے عصر سے پہلے والی 4 سنتیں غیر موقعہ کو بھی ترک نہیں کیا، میں جنازے کی نماز پڑھاتا ہوں۔ تو بادشاہ پہلے اتنے نیک ہوا کرتے تھے، آج تو بڑے بڑے نیک بھی اتنے نیک نہیں ہو پاتے۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہم نے بہت ساری نیکیوں کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیا، اور فرائض اور واجبات تک مختصر جو ہے وہ منحصر ہو کر کے رہ گئے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اگر نیکی کرو گے نا۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں ذرہ کا مطلب یہ ہے ریت کے اوپر اگر کوئی آدمی اپنا ہاتھ رکھے تو جو ریت کا جو ایک چھوٹا سا حصہ جو ہاتھ پہ لگ جاتا ہے اس کو ذرہ کہتے ہیں، جس کو ایسے پھونک دے کر کے اڑا دیا جاتا ہے، جس کی کوئی حیثیت بھی نہیں سمجھی جاتی ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن یہ ذرہ، ایک معمولی ذرہ بھی ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائے گا۔ کتنی ایسی روایتیں ہمارے دامن کے اندر موجود ہیں۔ ابو منصور شیخ کے بارے میں روایت میں آتا ہے جب ان کے انتقال کے بعد میں انہیں خواب میں دیکھا گیا تو پوچھا گیا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کیا معاملہ بنا؟ کہا رب کی بارگاہ میں جب میں گیا تو میں نے کہا مولا میں نے 30 حج کیے، کہا وہ ہماری بارگاہ میں مقبول نہیں ہوئے۔ کہا اللہ میں نے 40 جو ہے وہ جہاد کیے اور میں نے یہ نیکیاں کی، کہا ہماری بارگاہ کے اندر مقبول نہیں ہوئی۔ اے اللہ میں نے 60 سال تک تیری عبادت کی، کہا وہ بھی مقبول نہیں ہوئی۔ کہا میرا دل ڈوبنے لگا تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آج تیری ایک نیکی میری بارگاہ میں کام آئی جس کی وجہ سے میں نے تیری مغفرت فرما دی۔ کہتے ہیں کہ ایک بار تم راستے سے گزر رہے تھے، ایک پتھر پڑا ہوا تھا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچا تھا، تو تم نے وہ پتھر ہٹا دیا تھا، اس نیکی کی وجہ سے آج میں نے تجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ تو بتاؤ یہ پتھر ہٹانا کتنی چھوٹی نیکی مانا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے ان کی مغفرت فرما دی ہے۔ اسی طرح شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو بعد وصال خواب میں دیکھا گیا، پوچھا گیا رب کی بارگاہ میں تمہارا کیا بنا؟ انہوں نے جواب دیا
اللہ کی بارگاہ میں جب میں پہنچا تو رب نے فرمایا ابو بکر میری بارگاہ میں کیا لے کر کے آئے ہو؟ کہا مولا میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں اور اس کے بعد میں نے کہا اللہ میں نے اتنا جو ہے وہ یہ اخلاص اختیار کیا۔ رب نے فرمایا تجھے معلوم ہے تیری نجات کا سبب کیا بنا؟ کہا مولا میں نے علم کے لیے سفر کیا، میں نے یہ وظائف پڑھے، میں نے یہ نیک کام کیے، حج روزہ اور زکوٰۃ یہ سب دیے۔ تو رب نے فرمایا آج تیری نجات کا جو سبب بنا ہے وہ یہ ہے کہ بغداد کی گلیوں میں سردی کے موسم میں تم نکلے تھے اور ایک بلی سردی کے اندر ٹھٹر رہی تھی، کبھی اس دیوار سے اس دیوار کے اوپر فلنگ لگا رہی تھی، تم نے بلی کو بےتاب دیکھا تو اپنے کمبل کے اندر پکڑ کر کے اسے گرمی پہنچائی اور اسے آرام پہنچایا، بلی پر تم نے رحم کیا، آج ہم نے تیرے اوپر رحم کر دیا اور تجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ تو ایک بلی پر رحم کرنا بھی اتنا کام آ گیا۔ تو نیکی کبھی چھوٹی ہوا ہی نہیں کرتی ہے، بندہ اس کو چھوٹا سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کے بعد میں وہ کتنی بڑی بن جاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتنے پائے کے امام ہیں، ان کے وصال کے بعد خواب میں دیکھا گیا کہ آپ کی نجات کا سبب کیا بنا؟ کہ اللہ نے مجھے ایک نیکی کی وجہ سے بخش دیا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ میں کتاب لکھ رہا تھا، پہلے کے زمانے میں سیاہی میں قلم ڈبو کر کے لکھا جاتا تھا، کہتے ہیں جب میں نے قلم ڈبو کر کے لکھنے کا ارادہ کیا تو میرے قلم کی نب پر جو سیاہی لگی تھی اس پر ایک مکھی آ کر کے بیٹھ گئی، میں نے اپنا ہاتھ روک لیا کہ لگتا ہے مکھی پیاسی ہے، وہ سیاہی پر بیٹھ کر کے اپنی پیاس بجھا لے، میں رک گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یادہ پسند آئی کہ تم نے مکھی پر رحم کیا تھا، آج میں نے تیرے اوپر رحم فرما دیا اور تجھے جنت عطا فرما دی۔ تو قیامت کے معاملات بڑے الگ ہیں، دنیا کے معاملات سے بڑے الگ ہیں۔ رب جس پر چاہے جس نیکی کے صدقے میں جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایسے ایک بزرگ کو بعد وصال خواب میں دیکھا گیا، ان سے پوچھا گیا تمہاری نجات کیسے ہوئی؟ کہا جب میرے نیکیوں کو تولا گیا تو نیکیاں کم پڑ گئی، گناہ زیادہ ہو گئے، میرا دل ڈوبنے لگا، تبھی ایک چھوٹی سی جو ہے وہ تھیلی آئی، میری نیکیوں کے پلڑے کے اندر رکھ دی گئی اور میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور اللہ نے مجھے جنت عطا فرمائی۔ جب میں نے اس تھیلی کو کھول کر کے دیکھا تو پتہ چلا ایک مسلمان میت کے انتقال کے بعد میں اس کی قبر پر جو میں نے مٹھی بھر کے مٹی ڈالی تھی وہ مٹی جو ہے میرے لیے نجات کا سبب بنی، اللہ نے اسی وجہ سے میرے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری فرما دیا ہے۔ تو ایک مسلمان کی قبر پر مٹی ڈال دینے کو لوگ کتنا بڑا نیک کام سمجھتے ہیں، بہت چھوٹا کام سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسی چھوٹی نیکیوں کے بدلے میں بھی بندے کی مغفرت اور اس کی نجات کا سبب بنا دیتا ہے۔ حضرت علی بن قاسم کہتے ہیں بعد وصال انہوں نے بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری نجات ایک عمل کی وجہ سے فرمائی۔ ایک بار بڑی ٹھنڈی پڑ رہی تھی، اندھیری رات تھی اور بالکل اندھیرا تھا اور لوگ ٹھٹر رہے تھے، میں باہر آیا اور ایسی ٹھنڈی اندھیری رات میں کھڑے ہو کر کے میں نے جب اذان دی نا، اللہ نے وہ اذان پسند فرمائی، اس اذان کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ ایسے ہی آپ دیکھیں حضرت حکیم ترمذی کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ امیر اختمی جو بڑا ظالم تھا وہ جب مرنے کے بعد جنت میں دیکھا گیا تو حکیم ترمذی نے پوچھا تھا تو کیسے جنت میں آیا؟ اس نے یہی بتایا تھا مدرسے کے ایک بچے نے میری چراغ کی روشنی کے اندر، میری مشعل کی روشنی کے اندر اپنا مدرسے کا سبق یاد کیا تھا، اللہ کو وہ پسند آ گیا، اللہ نے میرے سارے جو ہے وہ گناہوں کو معاف فرما دیا اور رب نے مجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ ایسے ہی حضرت صدقہ بن حسین، ان کے بارے میں آتا ہے میری نجات رب نے جو فرمائی نا وہ اس لیے فرمائی کہ میں نے چند کھجوریں صدقہ کی تھی، اللہ کو وہ صدقہ پسند آ گیا، اللہ نے میری مغفرت فرما دی ہے۔ ایسے ابو منصور خیاط کے بارے میں ہے کہ وہ فرماتے اللہ نے میری نجات اس لیے فرما دی کہ میں بچوں کو الحمد و شریف یاد کرایا کرتا تھا۔ تو عام طور پر جو لوگ نیکیوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں وہ چھوٹی ہوتی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد میں رب نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو دیکھے گا۔ کبھی بھی گناہ کو چھوٹا بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ گناہ کو کبھی معمولی مت سمجھو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ ان کا بھی حساب ہوگا، اور جب حساب ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ ایک موقع بھی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا گناہ کو معمولی مت سمجھو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جب پیشی ہوگی نا اللہ تعالیٰ ان تمام کے بارے میں سوال پوچھے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ تو چھوٹی سی بات ہے، یہ تو جو ہے وہ میں نے معمولی کام کیا ہے، حالانکہ اس کو معمولی نہ سمجھو۔ بندہ جو ٹھوکر کھاتا ہے پہاڑ سے ٹھوکر نہیں کھاتا ہے، چھوٹے چھوٹے پتھروں ہی سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ ہو سکتا ہے قیامت کے میدان میں وہ چھوٹا سا گناہ ہی آپ کو جہنم کے اندر لے جا کر کے ڈال دے۔ ایسے ہی گھر میں جو آگ لگتی ہے اس کے لیے کوئی آگ کا گولا ضروری نہیں ہے، ایک چنگاری سے بھی آگ لگ سکتی ہے۔ جب چنگاری سے آگ لگ سکتی ہے تو جہنم کی آگ بھی آپ کو ایک چھوٹا سا گناہ لے کر کے جا سکتا ہے۔
اور یہ تو دیکھنا چاہیے بندہ جو گناہ کر رہا ہے یہ گناہ چھوٹا ہے تو کیا ہوا, یہ نافرمانی کس کی کر رہا ہے, کس عظمت والی ذات کی نافرمانی کر رہا ہے, اتنے بڑے پروردگار عالم کی وہ نافرمانی کر رہا ہے. یہ سوچ کر کے بندے کو لرز جانا چاہیے اور کانپ جانا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا گناہ جب شروع ہوتا ہے مکڑی کے جالے کی طرح ہوتا ہے, اور پھر گناہ بڑھتے 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 جہاز کے رسے کی طرح موٹا ہو جاتا ہے. کوئی شروع کے اندر بہت بڑا پاپی نہیں ہوتا ہے, شروع میں بندہ چھوٹے چھوٹے ہی گناہ کرتا ہے. جو بہت بڑا ڈاکو ہو شروع میں ڈاکو نہیں ہوتا ہے, پہلے معمولی دکان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں چراتا ہے, بعد میں جا کر کے وہ ڈاکو بنتا ہے. تو گناہ کی جو شروعات ہوتی ہے وہ چھوٹے گناہوں سے ہوتی ہے. تو اسی لیے فرمایا گیا مکروہ تنزیہ کو بھی اس سے بھی بچو. اگر مکروہ تنزیہ سے نہیں بچو گے تو مکروہ تحریمی کر بیٹھو گے, اور مکروہ تحریمی سے نہیں بچو گے تو پھر حرام کام کر بیٹھو گے, اور پھر اسی طرح اگر حرام سے بھی نہیں بچو گے تو معاذ اللہ ایک وقت ایسا آئے گا کفر کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. تو بندہ رفتہ رفتہ گناہوں کی طرف بڑھتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کو ہرگز معمولی مت سمجھو, وہ اکٹھا ہو کر کے تمہارے لیے ہلاکت کا باعث بن جائیں گے. اور اس کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی. فرمایا کچھ لوگ جنگل کے اندر گئے اور جنگل میں جانے کے بعد میں وہ آگ جلانا چاہ رہے ہیں, کھانا بنانا چاہ رہے ہیں, تو سب جنگل کے اندر بکھر گئے اور لکڑیاں جمع کرنے لگے. ہر بندہ گیا اور ایک ایک لکڑی اٹھا کر کے لے کے آیا, تن کے اٹھا کر کے لائے اور ان کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد میں اس میں آگ لگا کر کے انہوں نے کھانا بنایا. اگر تن کا جمع کر کے بڑی آگ لگائی جا سکتی ہے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اکٹھا ہو کر کے جہنم کی آگ کو بھی بھڑکا سکتے ہیں, جہنم کی آگ کو بھی وہ بھڑکا سکتے ہیں. اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہوں کو کبھی حقیر اور معمولی مت سمجھو. شیطان کبھی بڑا گناہ پہلے نہیں کرواتا ہے, پہلے وہ چھوٹے گناہ کرواتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ تمہارے اس علاقے کے اندر شیطان کی پوجا کی جائے, لیکن جن گناہوں کو تم چھوٹا سمجھ کر کے کر بیٹھتے ہو شیطان اسی پر خوش ہو جاتا ہے کہ میں ان سے کفر تو نہیں کروا سکتا, کم سے کم چھوٹے چھوٹے گناہ تو ان سے کروا کر کے انہیں میں جو ہے تباہ و برباد کر سکوں اور انہیں میں ہلاک کر سکوں. اسی لیے ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا, اپنے اسلاف کو دیکھا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں آج تم جن گناہوں کو تم بال سے زیادہ باریک سمجھتے ہو نا, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ان گناہوں کو ہم برباد کرنے والا سمجھتے تھے. یعنی تم لوگ سمجھتے ہو بال سے زیادہ باریک گناہ ہے, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہی گناہوں کو ہم بہت بڑا سمجھا کرتے تھے. ہم کہتے تھے کہ یہ گناہ بالکل ہلاک کرنے والے ہیں. اور آپ نے کتنی بار سنا اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اگر کسی کا 3 پیسہ آپ نے لے لیا ہے, 3 پیسہ کیا ہوتا ہے, 1 روپے کا بھی پتہ نہیں کتنا حصہ, 100 پیسے بنتے ہیں جب جا کر کے 1 روپیہ بنتا ہے. کہ اگر 3 پیسہ اگر کسی کا ناحق لے لیا ہے, قیامت کے دن ان 3 پیسوں کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں اس کو دینا پڑے گا جس کا 3 پیسہ آپ نے دبا کر کے بیٹھ گئے. آج لوگ 3 پیسہ نہیں کتنے ہزار پیسے دبا کر کے بیٹھ گئے. قیامت کے میدان میں اگر وہ نیکیاں لے کر بھی چلے گئے تو پہلی بات تو یہ مقبول ہونے کی گارنٹی نہیں, اور اگر مقبول ہو گئے تو ان پیسوں کے بدلے میں وہ ساری نیکیاں ان کی چلی جائیں گی. اور حدیث پاک میں فرمایا گیا ایک بالشت زمین اگر کسی کی دبا لی, لوگ زمین کو دبا رہے تھوڑا سا تو دبایا ہے, معمولی تو میں نے آگے بڑھایا ہے, کہ ایک بالشت اگر زمین کسی کی دبا لی تو 7 زمینوں کا توق بنا کر کے اللہ تعالیٰ اس کی گردن کے اندر ڈال دے گا. اور پھر اگر گناہ چھوٹا بھی ہے اگر تو فرمایا گیا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر کے بڑے گناہ بن جاتے ہیں. صغیرہ گناہ بندہ اگر بار بار کرے تو فرمایا گیا کہ وہ صغیرہ نہیں رہے گا بلکہ وہ گناہ جو ہے وہ کبیرہ بن جائے گا. خود میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک نقطہ لگتا ہے, بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے نقطہ صاف ہو جاتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ نہ کرے, پھر گناہ کرے, پھر گناہ کرے, تو اس کے دل پر دھیرے دھیرے نقطے لگتے رہتے ہیں اور اس کے بعد میں ایک دن وہ آتا ہے پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے. تو آپ نے تو یہ سمجھا کہ میں نے چھوٹا گناہ کیا ہے, لیکن جیسے نقطے لگ رہے ہیں, نقطہ لگتے لگتے پورا دل کالا ہو گیا تو بتاؤ کیا حال ہوگا. اب اگر دل کالا ہو گیا تو کیا ہوگا وہ ایک الگ بحث ہے. دل کالا ہو جائے تو اس کا کیا نقصان ہو پوری الگ بحث ہے. اس کا حال اگر جاننا چاہتے ہیں, حضرت ابو تراب نے کہا تھا نا دل کے سخت ہو جانے کی ایک پہچان یہ ہے کہ اگر نیک کام میں دل نہ لگے, برے کاموں میں مزہ آئے, اور اگر کوئی سمجھائے تو سمجھانے والا اچھا نہ لگے, تو سمجھ جاؤ کہ دل کالا ہو چکا ہے. تو یہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے بندے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی تو گناہ تو کرتا ہے لیکن اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا, اس کا کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے, اس کی تندرستی بھی اچھی ہے, وہ فلاں خوشحال ہے. آپ سنیں گناہ کی سزا کیا ہے. جیسے بندہ نیکی کرتا ہے
تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور نیکی کی توفیق دیتا ہے، پھر وہ نیکی کرتا ہے، اللہ اسے ایک اور نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے. یعنی ہر نیکی کے ساتھ میں ایک نیکی لگی ہوئی ہے. بندہ جب ایک نیکی کرتا ہے تو پاس والی نیکی کہتی ہے مجھے بھی کر لے، جب وہ نیکی کرتا ہے تو پاس والی نیکی کہتی ہے مجھے بھی کر لے. اس طرح بندہ نیک بن جاتا ہے. اور بندہ جب گناہ کرتا ہے ہر گناہ کے ساتھ میں ایک گناہ لگا ہوا ہے. جب بندے نے ایک گناہ کیا، پاس والا گناہ کہتا ہے مجھ کو بھی کر لے، پھر پاس والا گناہ کہتا ہے مجھ کو بھی کر لے. اسی لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بندہ پہلے جب گناہ کرتا ہے تھوڑا سا کرتا ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے وہ پورا کا پورا گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے. اس عابد کا قصہ جو میں نے آپ کو سنایا تھا نا، کہ عورت نے بلایا تھا کہ یا تو شراب پی لو یا مجھ سے زنا کر لو یا بچے کو قتل کر دو. اس نے کہا تھا کہ بچے کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، عورت سے زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے، بس شراب کے 2-4 قطرے پی لیتا ہوں تاکہ جان چھوٹ جائے. اس نے جب شراب کے چند قطرے اپنے حلق کے نیچے اتارے، نشہ چڑھ گیا تو جام پہ جام چڑھا گیا، اور جام پہ جام چڑھائے تو بچے کو بھی قتل کیا، عورت کے ساتھ منہ بھی کالا کر لیا. تو بندہ جب چھوٹا گناہ کرتا ہے تو پاس والا گناہ اس کو دعوت دیتا آ میری طرف بھی آ، پھر پاس والا گناہ دعوت دیتا ہے آ میری طرف بھی آ. اتنے بڑے بڑے جو پاپی گھوم رہے ہیں، کیا پیدا ہوتے ہی گنہگار پیدا ہوئے تھے؟ بچپن میں تو بچہ بڑا سیدھا ہوتا ہے، بڑا نیک ہوتا ہے، لیکن یہ جو گناہوں کا جو ماحول بپا ہوتا ہے، یہ گناہ کرتے 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 بندہ پوری طرح سے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں وہ میں جا رہا تھا راستے کے اندر، کیچڑ میں چل رہا تھا، تو کیچڑ سے بچنے کے لیے اپنے پاجامے کو اوپر لے لیا تھا کہ کوئی چھینٹا مجھ کو نہ لگ جائے. ابھی چلتے چلتے اچانک ان کا پاؤں سلپ ہو گیا اور پاؤں کیچڑ میں پڑ گیا. جب پاؤں کیچڑ میں پڑ گیا تو پورا پاؤں بھر گیا. اب انہوں نے سوچا کہ پاؤں تو بھر گیا، اب جا کے دھلنا ہی ہے. اب وہ کیچڑ کے اندر چلنے لگے، پھر رونے لگے. کسی نے کہا حضور بات کیا ہے، آپ کا پاؤں خراب ہو گیا تھا اب رو رہے ہیں؟ پاؤں کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں میں کیچڑ سے بچ بچ کے چل رہا تھا، میرا پاؤں جب بھر گیا تو میں نے کہا جا کے دھلنا ہی تو ہے، میں پورا کیچڑ میں چلنے لگ گیا. یہی حال ہمارا ہوتا ہے، ہم گناہوں سے بچتے ہیں بچتے ہیں بچتے ہیں، لیکن جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں چلو ایک ہو گیا ایک اور کر لیتے ہیں، پھر ایک ہو گیا ایک اور کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد میں ایک دن وہ آتا ہے پورے کے پورے گناہوں کے اندر لت پت ہو کر کے رہ جاتے ہیں. یہ سوچ کر کے میں رونے لگ گیا ہوں. تو بندے کا حال یہی ہوتا ہے، گناہ چھوٹا سمجھ کے کرتا ہے لیکن بعد میں پھر بڑا بن جاتا ہے. ایک ولی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا، کہا تم جو گناہ کرتے ہو نا اس سے بھی چھوٹے گناہوں پر میں نے قوموں کو برباد کر دیا ہے. اور علماء فرماتے کتنی قومیں اس لیے برباد کر دی گئی کہ وہ اپنی شرمگاہوں سے کھیلا کرتی تھی، اللہ نے پوری قوم کو برباد کر دیا. اور آج آپ دیکھیں ان سے بھی بڑے بڑے گناہ آج معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کا لوگ ارتکاب کر رہے ہیں. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور قلی کا جو واقعہ میں نے کئی بار آپ کے سامنے رکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے راستے میں قبر پڑی تو رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا. فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں قلی تھا، لوگوں کا سامان اٹھا کے گھر پہ پہنچایا کرتا تھا، ایک بار میں لکڑیوں کا گٹھر سر پہ رکھ کر کے پہنچانے جا رہا تھا، میرے دانتوں میں کچھ پھنس گیا تھا، میں نے لکڑیوں میں سے ایک تنکا توڑا، اپنے دانتوں کا خلال کر لیا، مجھے مرے ہوئے 40 سال ہو گئے، اس ایک تنکے کی وجہ سے مجھے جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے. آپ دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ وہ تنکا مجھے معاف فرما دے. مجھ سے یہی پوچھا جا رہا ہے کہ بغیر پوچھے تم نے تنکا کیوں توڑا تھا. اسی طرح حضرت حسان بن ابو سنان کے موت کے بعد انہیں خواب میں دیکھا گیا تو ان سے پوچھا گیا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا یہ 60 سال تک عبادت، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، 60 سال انہوں نے عبادت کی تھی. ان کو دیکھا گیا تو کہنے لگے کہ میں نیک کام تو بہت کیا تھا، ایک بار کپڑا سلنا تھا، پڑوسی کے پاس سے سوئی ادار لے کر کے آیا اور میں نے کپڑا سل لیا، سوئی دینا بھول گیا، آج مجھے مرے ہوئے کتنے سال ہو گئے، اس سوئی کی وجہ سے مجھے جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے. بندہ سمجھتا ہے سوئی تو لی ہے، سوئی لینے سے کیا ہوتا ہے، سوئی تو میں نے لی ہے وہ تو ہو جائے گا، کام بن جائے گا، ہو سکتا ہے میرا اللہ تعالیٰ مجھے ایسے ہی معاف فرما دے. اگر رب معاف فرما دے اس کا کرم ہے، اس بندے سے معاف کروا دے. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوئی کا بھی حساب لے لیا نا تو اس کے بعد میں جنت میں بندہ نہیں جا پائے گا. سوئی کا حساب لے لیا، تنکے کا حساب لے لیا تو بندہ پھر جنت کے اندر نہیں جا پائے گا. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد وصال خواب میں دیکھا گیا، ان سے پوچھا گیا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب میری پیشی ہوئی تو رب نے فرمایا کہ ابن مبارک تم نے ایک بار بد مذہب کو مہربانی کی نظر سے دیکھا تھا، اسی جرم میں اللہ نے مجھے 3 سال تک اپنی بارگاہ میں کھڑے رکھا. ایک بد مذہب کو اتنا بڑا اللہ کا ولی اگر ایک بار مہربانی کی نظر سے دیکھ لے، اللہ 3 سال تک اسے اپنی بارگاہ میں کھڑا رکھتا ہے. جو ان کے ساتھ کھاتے ہیں پیتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، رشتہ داری کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے جگہ خالی کرتے ہیں، انہیں اپنے پاس میں بٹھاتے ہیں، ان کو آج نہ پتہ چلے لیکن عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کی روشنی میں کل قیامت کے دن ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا وبال کتنا. اتنا بڑا اللہ کا ولی ایک بار کی وجہ سے پھنس گیا.
اور ایک بار کی وجہ سے 3 سال تک کھڑے رہنا پڑا، تو جو ہمیشہ اس جرم کے اندر گرفتار رہتے ہیں وہ جب رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے تب ان کا پھر کیا بنے گا۔ اور حضرت ابوبکر قطانی کے اس دوست کا واقعہ جو میں نے بتایا تھا کہ بعد وصال خواب میں دیکھا کہ پوچھا کیا ہوا، کہ اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی تو اللہ نے میرے ہر گناہ کے بارے میں پوچھا، میں ہاں ہاں کہتا رہا، اخیر میں رب نے کہا تو نے یہ گناہ کیا تو مجھے شرم آ گئی، میں ہاں نہیں کہہ سکا، کہ کون سا گناہ تھا، کہ 3 سال تک میں کھڑے رہا، اللہ نے مجھے معاف فرما دیا، میرا گناہ یہ تھا کہ رب نے فرمایا تو نے خوبصورت بچے کو بری نظر سے دیکھا تھا، بس اس ایک جرم کے اندر اللہ نے 3 سال تک مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑے رکھا۔ تو یہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو چھوٹا سا گناہ کیا ہے، کوئی بہت بڑا گناہ تو نہیں کیا ہے، گناہ چھوٹا ہو لیکن وہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر کے پہاڑ کی طرح بڑے گناہ بن جاتے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی چنگاریاں ہمارے اعمال کو آگ لگا کر کے جلا کر کے خاک کر دیتی ہیں اور ہمارے لیے جہنم میں جانے کا باعث بن جاتی ہیں۔ آپ ہمارے بزرگوں کی اسلاف کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں کتنا خیال رکھتے تھے۔ ایک بزرگ سے جب کہا گیا کہ تمہارے گھر میں چوہے بہت ہیں، بلی لا کے رکھ لو، کہا میں اگر بلی لا کے رکھ لوں گا تو مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ میرے گھر کے سارے چوہے بلی سے ڈر کر کے پڑوسی کے گھر میں نہ چلے جائیں، یعنی اس کو بھی یہ گناہ سمجھتے تھے کہ میں بلی لا کے رکھوں تو میرے گھر کے چوہے پڑوسی کے گھر میں چلے گئے، پڑوسی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ آج ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، ہم سمجھتے ہیں یہ تو سب معمولی باتیں، چھوٹی باتیں ہیں، اور شیطان جو بہکاتا ہے نا باضابطہ طور پر بڑے بڑے گناہوں سے شروعات کرتا بھی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں نے شیطان کی جو پلاننگ ہے اس کو سمجھانے کے لیے ایک بار پورا ایک مکمل واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا، اسے میں آپ کے سامنے ایک بار پھر رکھتا ہوں تاکہ آپ سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شیطان کی پلاننگ کتنی خطرناک رہتی ہے۔ برسیسا نام کا بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا راہب تھا، اس کی عبادت اور ریاضت پر ساری قوم فخر کرتی تھی، اتنا بڑا نیک اور پرہیزگار بندہ جو اپنے عبادت خانے میں رہتا تھا، باہر بھی نہیں نکلتا تھا، مہینوں کے اندر کبھی باہر آتا تھا۔ اب شیطان کو فکر ہو گئی کہ اس کو کیسے برباد کیا جائے، تو اب شیطان کو جب برباد کرنا تھا تو کیا اس نے ڈائریکٹ جا کر کے اسے گناہ میں مبتلا کیا؟ نہیں، شیطان نیک آدمی عابد بن کر اس کی گوفا کے سامنے گوفا بنا کر کے نیک کام کے اندر لگ گیا۔ اب وہ نیک کام کر رہا ہے، ایک دن کہنے لگا برسیسا سے، اے برسیسا میں اکیلا عبادت کرتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ میں رہنے دو تاکہ تمہارے ساتھ میں رہ کر کے میں کچھ عبادت کر سکوں۔ برسیسا راہب نے منع کر دیا، کوشش کرتا رہا، اصرار کرتا رہا، کئی دنوں کے بعد میں آخر میں اس نے کہا کہ تم مجھے اپنے گھر میں عبادت بھی نہیں کرنے دیتے، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ وہ آخر تیار ہو گیا اور اس عابد نما شیطان کو اپنے اس غار کے اندر عبادت کرنے کی اجازت دے دی۔ اب شیطان نے یہاں سے شروعات کی، عبادت کرتا رہا، اتنی عبادت کی کہ برسیسا جیسا رائی بھی پگھل گیا اور وہ حیرت میں ڈوب گیا کہ میں تو کچھ بھی نہیں عبادت کرتا، یہ تو مجھ سے بڑا عابد ہے۔ پھر ایک دن وہ شیطان جو عابد بن کے آیا تھا کہنے لگا اب میں جا رہا ہوں اپنے گھر پہ، جاتے جاتے ایک وظیفہ بتا کے جا رہا ہوں۔ کہا مجھے وظیفے کی ضرورت نہیں، کہا کسی اگر غریب آدمی کا تمہارے ذریعے کام ہو جائے تو اچھی بات ہے نا، یہ وظیفہ پڑھ کر کے جو بھی تم دم کرو گے اس کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا، یہ بتایا اور شیطان پھر وہاں سے چلا گیا۔ کیسے دھیرے دھیرے بندوں کو وہ پھنساتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے ذریعے، اور کبھی کبھی تو نیکیوں کے جال کے اندر پھنسا کر کے گناہ کروا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد میں شیطان نے جا کر کے نیچے کسی کو پکڑا، اور جب وہ کوئی علاج نہیں ہو پا رہا تھا تو وہی برسیسا راہب کے پاس میں جو شیطان گیا تھا وہی انسانی شکل میں آ کے کہتا اس کا علاج اوپر جو عابد رہتا ہے اس کے پاس میں علاج ہے، وہاں پر لے کر کے جاؤ۔ اب اس کے پاس میں لے کر کے گئے، اس نے دم کیا، فوراً ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں ایک بندے کو پکڑا، دوسرے کو پکڑا، تیسرے کو، شیطان نے پکڑا، برسیسا دم کرتا تھا، ٹھیک ہو جاتے تھے۔ شہزادی کو جا کے پکڑ لیا، اب شہزادی کا علاج کراتے کراتے تھک گئے، علاج نہیں ہوا۔ برسیسا راہب کے پاس جانے والے شیطان نے کہا جاؤ اوپر لے کے جاؤ، وہاں پہ شفا ملے گی۔ جب اس شہزادی کو لے کر کے گئے، اس نے دم کیا برسیسا راہب نے، فوراً شفا ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد میں ان شہزادوں کو جنگ میں جانا تھا، اپنی بہن کو لے کر عابد کے پاس گئے، برسیسا کے پاس، کہ اپنے ساتھ میں رکھ لو، ہماری بہن بیمار ہو جاتی ہے، تم دم کرتے ہو ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کہا اتنا بڑا گناہ میں نہیں کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے، سامنے والے مکان میں رکھ دیتے ہیں، تم خالی کھانا دے دیا کرو، بیمار ہو جائے تو دم کر دیا کرو۔ کہا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اب دیکھو شیطان کس انداز کے اندر بندے کو پھنساتا ہے۔ اب وہ چلے گئے، روزانہ جاتا تھا برسیسا، کھانا رکھ کے آ جاتا۔ ایک دن آ کر کے شیطان نے کہا کیسے بے مروت ہو، ایک عورت اکیلی رہتی ہے، کبھی اندر جا کے طبیعت کے بارے میں بھی نہیں معلوم کرتے۔ اندر جا کے طبیعت کے بارے میں معلوم کیا، پھر شیطان نے آ کر کے بہکایا، تم کو پتہ نہیں یہ صحیح بول رہی ہے کہ غلط، کم سے کم تمہیں سر پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ تو لینا چاہیے، یہ کہیں بیمار تو نہیں ہو گئی ہے، سر پہ ہاتھ رکھ کر کے دیکھا۔ اس کے بعد میں نے کہا
ख्वाहिशात बेदार हुई तो गुनाह का ख्याल पैदा हुआ, उसने दिल में सोचा गुनाह नहीं करूंगा, तो शैतान ने उसको बहकाया, तुम गुनाह कर लोगे तो कौन सा बड़ा काम हो जाएगा, तौबा का दरवाज़ा तो खुला हुआ है। उसने ज़िना कर लिया, अब ज़िना कर लिया तो बच्चा पैदा हुआ, डर गया। शैतान ने आके कहा डरने की क्या ज़रूरत है, कत्ल करके दबा दो, औरत को भी दबा दो। अब जब दबा दिया गया, भाई आए बता दिया कि तुम्हारी बहन तो मर गई है, और उसको दफन कर दिया गया। जाकर के शैतान भाइयों से कहता है वो दफन की गई है, ऐसे नहीं दफन हुई है, बरसीसा राइब ने मार के उसको दफन किया। जब खोल के देखा तो पता चला कि उसे कत्ल किया गया। अल्लाह अकबर। अब उसको फांसी के फंदे पे लटकाने के लिए ले जाने लगे तो बरसीसा राइब के पास शैतान आके कहता बचने का एक ही रास्ता है, कुफ्र कर दे मैं तुझे बचा लूंगा। अब जान बचाने के लिए बरसीसा ने मादल्ला कुफ्र किया, फांसी के फंदे पे लटक गया और काफिर हो करके दुनिया से गया। बताओ, इतने बड़े बड़े आबिदों को छोटी छोटी बातों में जो ले जा करके वो फंसा देता है। तो हम ये समझते हैं कि हमने छोटा गुनाह किया, ये गुनाह छोटा नहीं होता है, ये बड़े बड़े गुनाह हैं जो हमारे लिए तबाही और बर्बादी का सबब बन जाया करते हैं। लिहाजा हमें रमज़ान मुबारक की जो हम तैयारी शुरू कर रहे हैं, आज से जहन बना लेना चाहिए। आज ही से और ख़ुसूसन माह रमज़ान के अंदर हमें हर नेकी की तरफ दौड़ लगानी है, चाहे वो नेकी छोटी ही क्यों न नज़र आती हो। हर गुनाह से बचना है, चाहे अगरचे हकीकत के अंदर हमें ये लगता हो कि गुनाह तो बहुत मामूली है, क्योंकि रब ने फरमा दिया फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, तो जो ज़र्रा बराबर नेकी करेगा उसको देखेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जो ज़र्रा बराबर बुराई करेगा उसको भी देखेगा। क़यामत के दिन हर अच्छाई और बुराई का बदला दिया जाएगा। लिहाजा ये जहन बना करके अपने आप को नेकी के सांचे में डालें और गुनाहों से परहेज़ करें। अल्लाह रब्बे क़दीर हमें नेक कामों की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।